دعا فرمائیں اللہ پاک اس جمعہ المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. دعا فرمائے اللہ پاک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بزرگوں، پچھلے جمعے سلطان نور الدین ذکی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر بات ہو رہی تھی. آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی مدینے والے کی اور مدینے پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے. دوستو بزرگوں، سلطان نور الدین زنگی نے اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور بات بتائی کہ میں اس طرح سے 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کو دیکھ چکا ہوں. جب بادشاہ ایسا ہوگا تو اس کے وزیر بھی تو کم از کم مسلمان تو ہوں گے. بادشاہ ایسا کہ ایک رات میں 3 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت کیا کرتا تھا، تو اس کے وزیر بھی تو کم از کم اس جیسے ہی ہوں گے، ورنہ اس سے کم درجے کے مسلمان تو ہوں گے. جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جیسی عوام ویسے ہی بادشاہ حکمران. ہم کہتے ہیں کہ ہم زنا کرتے رہیں، شرابیں پیتے رہیں، چوری کرتے رہیں، ڈاکے مارتے رہیں، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوں، اور جو حکمران ہو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس شورا ہے، کتنی متقی اور پرہیزگاروں پر مبنی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا کے ممبر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے. سبحان اللہ، 6 کے بارے میں کالی کمی والے سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی ہی میں فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا کا ممبر ایک آدمی بھی غلط نہ تھا. ہے خدا کی قسم، میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا. انتہائی خوشی کے موقع پر سارے امت جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہی کہتی آئی کہ میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. سارا مدینہ یوں ہی کہتا آیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں.
اس صحابی سے فرمایا خوب تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ اور ایک اور بات غور طلب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اتنی بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، کسی کو زیادہ کھاتے دیکھ کر نہیں کہا کہ او نوجوانہ تو زیادہ روٹی کھا لیا، اس کا حسن و جمال دیکھ کر نہیں کہا، بلکہ کافروں کو ختم کرتے ہوئے دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ خوب تیر چلا رہے تھے، لگاتار تیر چلا رہے تھے۔ ان عورتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوئے جنہوں نے دین کو چمکایا اور کفر کو مٹایا۔ ان مردوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوئے جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کھپا دی، اپنا مال کھپا دیا، اپنا سب کچھ کھپا دیا، اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹ نہ ہونے دی۔ لگڑے صحابی بھی پیچھے نہ رہے، محتاج اور نبینا صحابی بھی پیچھے نہ رہے، کمزور اور غریب صحابی بھی پیچھے نہ رہے۔ آج ہمارا تو یہ حشر ہے کہ شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں، کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں، ہماری ناک یوں ہو جائے گی، ناک ٹیڑھی ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے بندو، کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ ہماری قبر ٹیڑھی نہ ہو جائے، ہماری موت تلخ نہ ہو جائے، ہمارا انجام برا نہ ہو جائے۔ اسی کو کہتا ہے آدمی کا جسم کیا ہے، آدمی کا جسم کیا ہے، جس پہ شیطان ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت اور ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے اور اینٹ جس پر ہڈیاں، خون کا گارا ہے اور اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ یہ کھڑا ہے خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دم ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ دو دن کی زندگی نہ اتنا اچھل کے چل، دو دن کی زندگی نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ چل چلا ہے ذرا سنبھل کر چل۔ تو سلطان نور الدین زکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیروں سفیروں کو طلب کیا، سارے وزیروں نے مشورہ دیا کہ یکدم فوج کو جمع کرو، کوئی وقت ہے مدینے پاک میں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا مقدروں والا ہوگا جس کو امام الانبیاء سید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں، آجا میرے پاس آجا، مجھے یہ لوگ کتے ستا رہے ہیں۔ کسی کا اسلام آباد سے فون آ جائے گے، آجا مجھے مل جا، تو اس کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ لو جی مجھے صدر صاحب نے طلب کیا ہے، مجھے صدر صاحب نے بلایا ہے، ہر ایک کو بتاتا پھرے گا السلام علیکم جی مجھے صدر صاحب نے بلایا ہے، میں اسلام آباد چلا ہوں، ہمیں دو چھتر مارن واسطے سدے آؤ گے۔ قربان جاؤ اس انسان پر جس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ فوج اور لشکر
کیا صورت اختیار کی جائے؟ سارے وزیروں، سفیروں، مشیروں نے مشورہ دیا کہ سارے مدینے والوں کی دعوت کرو، جب وہ دو آدمی آ جائیں آپ سامنے بیٹھ کر ان کو پہچانتے رہنا، جب وہ آئیں گے تو ان لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ خدا کی قسم وہ کتنا خوش بخت اور سعادت مند بادشاہ ہوگا جو اہل مدینہ کو دعوت کھلا رہا ہے۔ سارا مدینہ آ رہا ہے، کھا رہا ہے، جا رہا ہے، بادشاہ سامنے بیٹھ کر ہر ایک کی شکل کو دیکھتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے، کہنے لگا ان میں سے کوئی بھی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں۔ لوگ کہنے لگے بھائی سارا مدینہ تو ختم ہو گیا، سارے کھا پی کے چلے گئے، امیر غریب، دکاندار، کاشتکار، سوداگر، سب اچھے برے کھا پی کے چلے گئے، ان میں کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ بات سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ سورج کے نکلنے میں شک ہو سکتا ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ کھینچا سلطان نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ کو کہ لاؤ آدمی کہاں ہیں، اندر کی بات نہیں بتلائی، کہا کہ اور آدمی ہیں مدینے کے باقی، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ اور آدمی ہیں کھانا کھانے والے، تم کیسے کہتے ہو کہ سارے آدمی ختم ہو گئے؟ ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اب یاد آیا ہے کہ دو آدمی بڑے سخی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، بڑے آدم تائی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ وہ کسی سے کھاتے نہیں، کھلاتے ہیں۔ آج تک انہوں نے کسی کا کھایا نہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، غریبوں کو پیسے دیتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو لاؤ تو صحیح، کھائے نہ صحیح، چلو میں ان کی زیارت تو کر لوں گا، ان کو دیکھ تو لوں گا۔ ان دونوں آدمیوں کو بلا کے لائے، سلطان نور الدین زنگی سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ، دیکھتے ہی پہچان گئے یہی وہ دو آدمی ہیں، پکڑ لیا اور خوب مالش کرائی ان کی۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے لوگوں کے اندر ایسا سکہ بٹھا رکھا تھا کہ پٹائی ان کی ہو رہی تھی، روز سارا مدینہ رہا تھا، ہے غضب ہو گیا، ہے نیکوکار کو مار دیا، ہے پانی پلانے والوں کی پٹائی ہو رہی ہے ستو پلانے والوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ لوگ رو رہے تھے یہ تو ہم غریب لوگوں کو کپڑا دینے والے نیک لوگ ہیں، عورتیں رو رہی تھی، سارا مدینہ رو رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب مالش کرائی، اس کے بعد میں بول اٹھا کہ آؤ میں بتاتا ہوں، جس مکان میں رہا کرتے تھے اس مکان کی جا کر تلاشی لی، پھر مسلح اٹھا کر دکھلایا، اس مقام پر بھی کچھ نہ ملا۔ انہوں نے نہ بتلایا، مار کھا کھا کے پکے ہو گئے نا، 10 نمبریے بتایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ کس مکان میں رہتے ہیں، اس مکان کی پولیس نے جا کر تلاشی لی، نہ کوئی بھٹی،
نہ کوئی گڈھا نہ کوئی سوراخ، کچھ بھی نظر نہ آئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ جب پوچھا انہوں نے نہ بتلایا، مار مار کے تھک گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے سر سجدے میں رکھ دیا، یا اللہ میں بندہ ہوں، میری رہنمائی فرما۔ آخر میں بندہ ہوں، مجھے غیب کا پتہ تو نہیں لگتا، پہنچ تو میں گیا ہوں، آدمی بھی پہچان لیے ہیں، آگے میری رہنمائی تو فرمائے گا۔ اس دل میں اللہ پاک نے ڈال دی، جس مصلی پر کھڑے ہو کر ابھی تم نے سجدہ کیا ہے، یہ مصلی تو اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو نیچے سے چٹان، پتھر کی چٹان اٹھا کر دیکھا تو یہاں سے لے کر گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک مکمل سرنگ لگائی جا چکی تھی۔ تو یہ پروگرام تھا عیسائیوں اور کافروں کا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کر لے آؤ، پھر ہم مسلمانوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم جو کہتے ہو گے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں ہیں، ہمارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں ہیں، تو نبی کے جسم کو زمین نہیں کھایا کرتی، کھود کر دکھلاؤ ہمیں، قبر خالی نکلے گی، مسلمان جھوٹے نکلیں گے۔ تو یہ پروگرام تھا کافروں اور عیسائیوں کا۔ تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف سے چاروں طرف 9 دیواریں بنائیں اور زمین کی سب سے نچلی تہ سے لے کر اوپر تک، اور اس میں لوہا، تانبا، چاندی، سونا، چاندی ہر قسم کی دھات ملائی کہ کوئی توڑ نہ سکے۔ اب جہاں